صفا علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. یہ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں اور ان کے سینگ بھی بڑے ہیں، اگر ان کو اسی طرح کھڑے کھڑے ذبح کر دیا جائے تو یہ درست ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. یہ دمبے تھے، دمبے، بھیڑ، بکری، یہ سب لٹا کر ان کو ذبح کرنا سنت ہے، اور قبلہ رو ان کا چہرہ ہو جو مخصوص طریقہ ہے. تو اگر کھڑے کھڑے کسی نے ذبح کیا تو ذبح تو درست ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا جانور، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سنت چھوٹی. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حج کرنے کی لوگ تیاریوں میں تو بہت جستجو اور سامان کے حوالے سے بڑی فکر کرتے ہیں اور مسائل کے حوالے سے بالکل فکر نہیں کرتے، اور ان سے اگر کہا جائے کہ آپ جو ہے حج کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، مگر مسائل بھی سیکھتے جائیں، تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں مفتی صاحب جا رہے ہیں اور فلاں عالم صاحب جا رہے ہیں، میں جا کے وہیں پہ عالم صاحب جا رہے ہیں وہ بتائیں گے، ہمیں وہیں جا کے سیکھ لیں. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امیر علیہ سنت فرما دیں کہ مسائل وہاں جا کے کیا، وہاں تو عمل کرنا ہے، یہاں پر سیکھ کے جائیں. برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. سیکھ کر ہی جانا چاہیے کہ ہر مسئلہ عالم صاحب بتائیں، یہ ضروری نہیں ہے نا، آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے. پھر یہ کہ بہت سارے مسائل تو اندرونی ہوتے نا، جیسے نیت کرنی ہے، کہاں نیت کیا کرنی ہے، تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے حج کے مناسک کے مسائل ہیں، تو ان کو تو سیکھنا ضروری ہے نا. جس کو حج کرنا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ اس کو حج کے ضروری مسائل آتے ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ہمارا یہ سوال ہے کہ چھوٹی بچی قبرستان میں جا سکتی ہے؟ چھوٹے بچے، بہت چھوٹی بچی ہو 4-5 سال کی جیسے، تو اس کو قبرستان لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ عورت والی جو ممانعت ہے، عورت کو جانا منع ہے، اور یہ ابھی پوری عورت بنی نہیں ہے. میں محمد حنیف بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا، جیسے ہم کوئی جانور لے کر آتے ہیں گائے یا بکرا، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنے کا لیا، کتنے کا لیا، کتنے کا لیا. تو یہ بار بار لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا یہ بتانا جائز ہے، مناسب ہے؟ کیونکہ ایک تو بڑائی بھی ہو جاتی ہے، جی میں 1.5 لاکھ کا لایا، جی میں 75,000 کا لایا، جی میں 2 لاکھ کا لایا. اس سے میں ذرا یہ معلوم کر رہا کہ کسی کو قیمت بتانا مناسب ہے یا اپنے طور پہ قیمت اپنی منہ چپ رکھیں. آپ اس سلسلے میں ذرا میری ہیلپ کریں. اب ظاہر ہے کوئی پوچھے گا، آپ اس کو نہیں بتائیں گے کہ میں نہیں بتاتا تو اس کا دل ٹوٹے گا، برا لگے گا، تو بتا دیجئے. اب آپ کو لیے گھومنے کا بھی تو شوق ہے نا، تو جب ایک شوق پورا کر رہے ہیں، یا دروازے کے آگے اس کو لا کے باندھا ہے، اس کو گجرے ڈالے ہیں، ہار پہنائے ہیں، اس کو سجا کے رکھا ہے، تو اب اس کی نمائش تو کروا ہی رہے ہیں، تو لوگ تو پوچھیں گے کتنے کا لیا. یا نمائش نہ کریں، اس کی چھپا کے رکھیں تو پتہ نہیں چلے گا اتنا لوگوں کو. کم لوگ پوچھیں گے. پھر یہ پوچھیں گے یار قربانی کے لیے جانور لیا کہ نہیں لیا. اگر ہاں بولتے ہیں تو یہ پوچھیں گے کتنے میں آیا.
अच्छा अभी तक नहीं लिया तो पूछेंगे कितने तक लेने का इरादा है, तो अवाम ने तो पूछना है। अब ये बाज़ औक़ात पूछना फजूल भी होता है, बाज़ औक़ात फजूल नहीं भी होता। अब वो इसलिए पूछ रहा है कितने के लिए, ताकि उसको भी मंडी जाना है, जानवर लाना है, तो वो इसलिए पूछ रहा है कि आजकल पता चले भाव क्या चल रहा है, कि इस तरह का जानवर कितने का मिलता है। तो ये उसकी अच्छी नीयत है। और अगर वो वैसे ही पूछता, लोग तजस्सुस होता है, पूछते हैं, तो ये एक बात सोचता हूँ मैं, फजूल होता है। गुनाह अब भी नहीं है, लेकिन फजूल बातों से बचना अच्छा है। लेकिन अब आपको किसी ने पूछ लिया तो उसकी दिल जुई की नीयत से, इसका दिल खुश करने की नीयत से आप बता दें सही सही, तो उसका दिल खुश होगा। कि आप ना बताएंगे तो उसका दिल टूटेगा। अलबत्ता बिला ज़रूरत पूछना नहीं चाहिए, पूछने वाले को चाहिए कि वो बिला ज़रूरत ना पूछे। किसी के इंतकाल के बाद 10वां 20वां महीना 40वां की जो न्याज होती है, इसकी असल वजह क्या है जो इतना एहतमाम किया जाता है? ये अवाम की जो ये होता है तीजा 10वां, को न्याज नहीं बोलते, तीजा 10वां 20वां 40वां बरसी, तो ये सब ईसाल सवाब के अंदाज हैं। और ईसाल सवाब जायज़ है। अब वो 10वें दिन करे या 11वें दिन करे या 5वें दिन करे या तीसरे दिन करे या पहले दिन कर दे या रोज़ रोज़ करता रहे, तो ईसाल सवाब जायज़ है। लेकिन हम मुसलमानों में ये राइज है, तीजा 10वां हर जुमेरात को करते हैं, मैयत हो जाती है 4 जुमेरातों तक शायद करते हैं। तो ये सब जायज़ सूरतें हैं, इसको नाजायज़ कहने की कोई वजह नहीं है। जो नाजायज़ कहता है उसका नाजायज़ कहना नाजायज़ है, कि जब शरीयत ने किसी चीज़ को नाजायज़ नहीं कहा तो दूसरा को इसको नाजायज़ कहेगा तो वो खुद नाजायज़ फ़ेल का मुर्तकिब होगा, गुनाहगार होगा। कि मुसलमानों में अच्छा तरीका एक राइज है कि ईसाल सवाब तो साबित है, और अब ये कि जिस दिन भी करे मना नहीं है। जैसे दुरूद शरीफ पढ़ना, ये कुरान करीम में हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो नबी पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो, ये हुक्म दे दिया। अब खड़े खड़े पढ़े, बैठे बैठे पढ़े, तो अपनी तरफ से कोई मतलब ऐसा उसूल नहीं बनाना चाहिए। तो बहरहाल ईसाल सवाब रात में भी जायज़ है, दिन में भी जायज़ है, सुबह के वक्त भी जायज़ है, शाम के वक्त भी जायज़ है। जिस तारीख को सारे साल में करें उस तारीख को जायज़ है। कोई ऐसी तारीख नहीं है, ना कोई ऐसा दिन है, ना कोई ऐसी घड़ी है कि जिसमें ईसाल सवाब नाजायज़ हो जाए, जायज़ है। उमैर हुसैन ये सवाल कर रहे हैं, क्या जन्नत में शादी होगी? जिनकी दुनिया में शादी नहीं हुई थी और शादी से पहले इंतकाल हो गया था, इस बारे में है कुछ? हाँ, जन्नत में भी शादी होगी, ये हूरों से निकाह होगा, तो मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। फिर ये कि जिसका शोहर माज़अल्लाह दोज़ख में चला गया, बीवी जन्नत में आ गई, तो अब ये जो बीवी है किसी जन्नती शोहर के साथ ब्याह दी जाएगी, उसके साथ उसका निकाह कर दिया जाएगा। आजकल लोग ज़रा सी बीमारी या परेशानी पर कहते हैं जादू हो गया है। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, किसी पर जादू करना कैसा, और ऐसा ना किया जाए, इसका क्या इलाज है? आजकल आप बात बात में जादू और असरात हो गए, जादू कर दिया है। बेशक असरात भी होते हैं, जिन का असर भी हो जाता है, जादू भी हो सकता है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन जादू या असरात का वहम पालना भी सही नहीं है जब तक कोई इसकी मतलब नहीं कि हमारे पास कोई दलील ना हो। और जादू जो करते हैं किसी मुसलमान पर तकलीफ़ देने के लिए, ज़ाहिर है वो गुनाहगार है, ऐसा करना नहीं चाहिए। जादूगरों के पास जाना भी नहीं चाहिए जादू करवाने के लिए। बाज़ों का शोहर को अपने काबू में करने के लिए बीवी भी ऐसा करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि ये लाखों में कोई ऐसा करता होगा, हर घर में ऐसा नहीं होता कि ये जादू ही की तरकीबें होती हैं। पता भी नहीं होता कि जादू होता कैसा है और जादू कहाँ होता है, यह आम तौर पे लोगों को पता नहीं होता। मेरा आपसे ये सवाल है कि
اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے 2 سنتیں اور 2 نفل کے بعد 2 نفل اور زائد پڑھ لے تو کیا صلاۃ الاوابین کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں تو یہ اوابین ہو گئے. غلام نبی سوال کر رہے ہیں کیا بیٹا ماں باپ سے پہلے مدینہ شریف جا سکتا ہے؟ حج جا سکتا ہے کیا اس میں؟ بلکہ اگر حج فرض ہو گیا تو ماں باپ اجازت نہ دیں تب بھی جانا ہوگا. شادی والے روز جب دلہن رخصت ہو کر سسرال پہنچتی ہے تو وہاں ایک رسم ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کو قرآن دیا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت پڑھنے کا کہتے ہیں تب تو وہ آزمائش والی بات ہے نا، کہ اگر وہ پڑھی بھی نہیں ہے تو سب کے سامنے پھر کیسے پڑھے گی یا غلط سلط پڑھے گی. شرعاً اس میں حرج نہیں ہے کہ قرآن کریم دیتے ہیں تحفے میں، اگر وہ باوضو ہے تو لے سکتی ہے، پاک ہے صاف ہے یہ لے سکتی ہے. اور اگر اس کو پڑھنے کا بولتے ہیں تو یہ ایک مطلب کسی مسلمان کو شرمندہ کرنے والی بات ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھ سکے یا اس وقت تو ایسے ہجوم میں اور گھبراہٹ میں پڑھنا آتا ہو تو بھی بندہ مطلب بھول جائے، صحیح شاید نہ پڑھ سکے، تو پڑھنے کا نہ کہا جائے، دے دیا جائے. یہ جو تصورات جو دیکھے سنے جاتے ہیں اب تو یار، غموں کا، دکھوں کا، مہنگائی، پریشانی، تو گھر کے مسائل، تو یہ مسائل، تو وہ مسائل، تو یار لوگوں کو خوش کرو، ہنساؤ، کھل کھلاؤ. یہ ویسے لوگ دکھی ہیں، پریشان ہیں، اب وہ مطلب کہ رونا رلانا، تو یہ کیوں؟ مطلب لوگوں کو تو اس کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ یہ جو لاجک ہے لوگوں کی، یہ لوجک عوام کی ہوگی میرا خیال ہے. جی یہ کیونکہ جو دنیاوی طور پر بھی جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں نا، ان کے یہاں بھی رونے کا تصور ہے کہ جب صدمہ ایک دم دل میں بیٹھ جائے گا نا، اور اگر وہ روئے گا نا تو آنسوؤں کے ذریعے اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اور اگر روئے گا نہیں تو وہ صدمہ اس کے دل میں اندر ہی اندر رہ جائے گا، جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ بھی اس طرح کی بھی تحقیقات ہیں. تو رونے میں تو میں سمجھتا ہوں متفقن علیہ مسئلہ ہے، یعنی غیر مسلم بھی وہ رونے کا قائل ہے، وہ بھی دکھوں میں غموں میں روتا ہی ہے. جب یعنی کہ بندہ کسی طرح بھی ظلم کا شکار ہوتا ہے تو روتا تو ہے، کوئی پکڑ کے مارے اس کو یا غنڈے پکڑ لیں، ڈاکو چھین لیں، اور روئے گا تو صحیح نا. تو رونے پر پابندی ڈالنا بیکار ہے. اور جو ایسی مطلب وہ سڑی ہوئی لوجک پیش کرتے ہیں نا نہ رونے کی، ان کے سر پہ آئے گی تو یہ بھی بھاں بھاں کر کے روئیں گے. تو یوں شرمندہ ہو کر ناک کٹوا کے رونے سے بہتر ہے اللہ اور رسول کی محبت میں، ان کی یاد میں اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونے کی سعادت حاصل کریں. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. میرے پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے گھٹنے اور کمر میں درد رہتے ہیں، کیا طواف کے دوران، سعی کے دوران اگر تھک جائیں تو بیٹھ کر کچھ دیر آرام لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، لے سکتے ہیں. اللہ آپ کو حج مبارک کرے اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے، قبول بھی فرمائے. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہو اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قربانی کی نہ ہو، کیا ان کی اولاد میں سے ان کی قربانی کر سکتے ہیں ان کے نام کی؟ ایصال ثواب کے لیے قربانی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. اب زندگی میں کی ہو یا نہ کی ہو، ہر سال 100 بکرے کرتے ہوں اور اب وفات ہو گئی، تب بھی ایصال ثواب کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. زندہ بھی ہوں تب بھی ایصال ثواب کے لیے قربانی ہو سکتی ہے. خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ